نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. یعنی یہ بات دوبارہ اعادے کے طور پر بتا دوں کہ وہ جو واقعہ مشہور سا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یا اور بزرگوں میں سے کسی کا، کہ پڑھاتے پڑھاتے کسی نے آ کے کوئی اطلاع کی تو کہا الحمدللہ، تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا اور الحمدللہ. تو قریبی شاگرد پوچھتے ہیں بعد میں کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی خاص اس میں نقطہ، کیونکہ ہر چیز سے سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بات تو عام طور پہ بتائی نہیں جاتی، لیکن قریبی لوگوں کو تربیت کے لیے بتائی جاتی ہے. تو بتایا کہ پہلی دفعہ اس نے آ کے کہا کہ آپ کا جو تجارتی سامان جا رہا تھا کسی ہوائی بحری بیڑے میں، کسی پانی کے جہاز میں، تو وہ ڈوب گیا ہے، ضائع ہو گیا، سب کچھ ادھر ادھر ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا، بھنور میں پھنس گیا. تو میں نے اپنے دل کی کیفیت کا اندازہ لگایا تو اللہ کا فضل محسوس ہوا کہ الحمدللہ دل پریشان نہیں ہوا، اللہ کی رضا میں راضی تھا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے کی کیفیت نظر آئی تو الحمدللہ کہا. وہ کچھ دیر کے بعد آ کے اس نے کہا کہ نہیں وہ آپ کا سامان بچ گیا، الحمدللہ غلط اطلاع تھی، وہ کسی اور کا سلسلہ ہوا. تو کہا الحمدللہ. تو یہ کیفیت کے اندر سے ایمان مضبوط اتنا ہو جائے کہ شیک نہ کرے. وقتی طور پر غم ہونا، آنسو بھی بہہ جانا، تھوڑا سا چہرے پر ایک تاثر بھی ہو جانا کچھ دیر کے لیے، آدھا گھنٹہ، لیکن وہ ایسا طاری ہے کہ وہ دن پورا نہیں کٹ رہا، راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، اگلے دن پھر اٹھ کے بھی وہی سوچ رہے ہیں، بے وقوفوں کی طرح جب بھی بات ہوتی ہے وہی بات. اس کا مطلب ہے کہ دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے بری طریقے سے. دل اللہ کے حکم پر نہیں چل رہا، بلکہ اللہ کو گائیڈ کرنے پہ تلے میں نعوذ باللہ، اللہ کو تجویز کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ایسے کر دیجیے، اس کو ایسے کر دیجیے، اس کو ایسے کر دیجیے، اس کو ایسے. پوری دنیا ہماری مرضی سے چلائیے. اللہ کہتے تو ہماری مرضی سے چل رہے ہیں، اللہ میں آپ تو میری مرضی سے چلے نا کم از کم. میں نے آپ کو اپنا خدا بنایا، پوری کائنات نے آپ کو اپنا خدا بنایا، تو اب آپ کو بھی کسی کو خدا بنانا چاہیے. میں اس قابل ہوں، مجھے بنائیے خدا. نعوذ باللہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، صبح شام اپنے مشورے اللہ کو دیتے رہتے ہیں. ایک ہے عاجزی کے ساتھ دعا کرنا، اور ایک ہے اللہ کو تجویز کرتے رہنا. ایڈوائز کر رہے ہیں اللہ نے فری میں، فری کنسلٹیشن صبح شام چل رہی ہے. کیا بے وقوفی ہے. دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے جب دعا کا وقت تھا، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا کرم فرمائی، یہ فضیلت فرما دی، یہ عافیت، یہ معاملہ ایسے مل جائے، یہ جو بھی ہے بات ہو گئی، ختم ہو گیا، آگے بڑھ جاؤ. بے وقوفوں کی طرف لگ گئے، پتہ چل گیا کہ اللہ نے اس کو ایسے لکھ دیا ہے، نظر آ رہا ہے سامنے، لیکن نہیں کیوں اللہ میں نہیں کر سکتے؟ کہ اللہ بھی تو کر سکتے ہیں. تو اللہ کا امتحان لینے کے لیے بیٹھا ہے تو، اللہ کریں گے کہ نہیں. ابھی کسی نے سوال کیا تو سمجھانے کے لیے کہ خطرہ پیدا ہوا کہ شاید کینسر ہو. جب اسکین میں ایسی اطلاع آئی تو فوراً اللہ نے موقع دیا، عمرے کی سعادت نصیب ہو گئی، عمرے پہ چلے گئے. تو وہاں جا کے خوب زمزم اسی نیت سے پیا، استعمال کیا، خوب لگایا، سب کچھ کر کے، اور واپس آئے. تو انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ کیا دوبارہ اسکین کروا لیں، دیکھنے کے لیے کہ زمزم کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ شرنک ہو گیا ہو، کینسر چھوٹا ہو گیا، آپریشن کی ضرورت نہ پڑے. تو ایز اے ڈاکٹر انہوں نے مشورہ چاہا کہ آپ بتائیے کہ کیا کہتے ہیں، وہ اسکین کرانا چاہیے یا آپریشن کرا دینا چاہیے. میں تو فوراً آپریشن کروا لوں. میں چاہتا ہوں کہ ذرا اسکین ہو جائے تو ذرا یہ اندازہ ہو جائے شاید اس سے. اللہ میں کوئی امتحان لینے کے لیے ہم نہیں بیٹھے ہوئے، ہمارا یہ کام نہیں کہ میں نے کہا فرض کرو معجزاتی طور پر پورے جڑ سے ختم ہو گیا، تب تو ٹھیک ہے. نہیں ہوا تو کیا کرو گے؟ آپریشن کرواؤ گے. اس اسکین کی وجہ سے آپریشن ڈیلے کروایا، اور آپریشن ہوا اس کے 2 ہفتے کے بعد، اور ذرا اور بڑھ گیا. ویسی بیماری تو چلی رہی، رکی تو نہیں اندر. اور انسانی بس میں جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ دعا کرے اور علاج کرے. علاج کرنا سنت ہے، اور عام طور پر ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزات کرتے نہیں ہیں. جس طرح کے کوئی واقعات ادھر ادھر سے اکا دکا سننے کو ملتے، پہلی بات تو یہ کہ وہ ویریفائڈ نہیں ہوتے. یہ واقعات آپ کو ڈاکٹر کے علاوہ ہی لوگ ہیں جو سنا رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی ڈاکٹر سے آپ نے سنا کہ اس نے یہ واقعہ سنایا ہو کہ پاکستان کے دیندار، عرب دنیا کے دیندار ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں، یہاں کے چلو غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، کسی ڈاکٹر نے واقعہ سنایا ہو جو پیور اسی لائن کا کینسر اسپیشلسٹ ہو مثلا، اور وہ کہے کہ جناب لوگوں نے یہ کیا اور اس کے نتیجے میں یہ چیز. یہ ہم نے خود مذائقہ بنایا اپنے دین کا.
اللہ نے ہم سے کہیں ایسی کوئی بات نہیں کی. شفا ہے, شفا کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کو ہم نے صحیح سے محنت کی نہیں ہے, ریسرچ کی نہیں ہے, تو ہمیں معلوم نہیں کہ کس بیماری کے لیے کس قرآن کی آیت کو کس طرح سے پڑھنا ہے, کتنی دفعہ پڑھنا ہے, کتنے دن تک پڑھنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا پرہیز کرنے. اس میں ہم نے محنت کی نہیں ہے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. جب معلوم ہی نہیں ہے تو اس کام کو کرتے کیوں؟ اور کرتے ہو تو چلو کرو صبر کے ساتھ, لیکن اس کا پھر ڈھنڈورا پیٹ کے کیوں الٹا بدنامی کرواتے ہو, نقصان پہنچاتے ہو پھر دین کو. تو کرتے ہیں لوگ. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ فرض کرو کہ پہلے 8 ملی میٹر تھا, اب وہ 7 ہو گیا, تھوڑا بڑا تھا تھوڑا سا چھوٹا, اسکین میں آ گیا, ظاہر بات ہے. لیکن یہ میجرمنٹ انسان کرتے ہیں, آپ اس پہ ذرا لگاتے ہیں کرسر, یہاں سے یہاں لگا کے بتاتے ہیں کہ اس کو میجر کرو, تو وہ جو شارٹ ایکسس پہ آپ نے اس کا میجرمنٹ کیا, ذرا سا اس دائرے کو ہلکا سا ادھر سے ادھر ہلا دو تو وہ 1 ملی میٹر ادھر سے ادھر ہو جائے گا. 7 اور 8 میں کیا فرق ہے؟ آپ کو دل سے لگ رہا ہے ہو گیا, لیکن کیا یہ 8 ہونے پہ 8 کا 7 ہو جائے گا تو آپ کیا اس کو آپریشن نہیں کرائیں گے؟ نہیں کرائیں گے. تو آپ, اور اگر کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ بڑھ گیا تو آپ کو کیا ہوگا دل میں خیال, یار ہم سمجھتے تھے زمزم سے برکت ہوتی ہے, نہیں ہوئی برکت. اللہ میں نعوذ باللہ, ہم نے آپ کا امتحان لیا, آپ فیل ہو گئے امتحان میں, تو اپنے آپ کو کیوں ایسی مشقت میں ڈالتے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ کوئی سوال یا الزام آئے, نعوذ باللہ. ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا امتحان لیں. تو اپنی دعاؤں میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بس دعا کی جائے, بچہ جیسے دعا کرتا ہے مانگے اللہ سے, لیکن اللہ سے مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو امپوز کرنے کی کوشش کرے اور وہ جو نتیجہ نہ ملے تو پریشان ہونے شروع ہو جائے. دعا کرتے رہیے مرتے دم تک, جو بھی آپ کو کرنی ہے دعا کرتے رہیے جب تک آپ کو امید ہو کہ اس میں کچھ ہے, مل سکتا ہے, ہو سکتا ہے. اب دعا کر رہے ہیں ایسی چیز کا کہ جو ممکن نہیں ہے, تو پھر پاگل پنی کا تو کوئی علاج نہیں ہے. ایک ایسی چیز جو کہ ہو نہیں سکتی ہو, ممکن نہ ہو, آپ کو معلوم ہے یا اللہ مجھے UK کا پریزیڈنٹ بنا دے, اب ظاہر تک بڑا حماقت ہے. ابن عیشا نے لکھا نا کسی کے بارے میں کہ میں ڈھونڈتا رہا, میں نے کہا مجھے ڈیموکریسی بالکل پسند نہیں ہے, اور اسی طریقے سے مجھے سوشلزم بھی پسند نہیں ہے. تو مجھے سارے ممالک میں سب سے زیادہ چانس لگا بادشاہی میں. تو میں نے کہا کہ دیکھو کبھی نہ کبھی برطانیہ کا کوئی نہ کوئی بادشاہ تو لاولد مرے گا, اس کے بعد چانس تو ہے کہ شاید میں بن جاؤں. اس امید پہ یہاں کی نیشنلٹی لی, اور یہاں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ کوئی نہ کوئی بادشاہ جس کا کوئی بچہ نہ ہو, تو کہیں گے اطلاع ملی کہ پرنس این یا کوئن این یا پرنسس این یا وہ پیدا ہوئی یا ان کے یہاں کوئی اولاد ہوئی, تو کہیں گے لوگوں نے خوشیاں منائی, لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میرا نمبر پیچھے ہو گیا, نمبر 3 سے میں نمبر 4 ہو گیا. تو ایسے بھی کرتے ہیں لوگ, واقعہ کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ بچوں سے مجھے کوئی چڑ نہیں ہے, لیکن ظاہری بات ہے اس سے میرے چانسز تو خراب ہو گئے نا. لیکن پھر میں نے سوچا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے یہ جو 3 راستے میں ہیں اکثر ان میں لڑکیاں ہیں, تو مجھے امید یہ ہے کہ یہ لوگ رد کر دیں گے اور کہیں گے ہمیں نہیں قبول کرنا. شادی وادی ہو جائے گی سسرال جا کے ان کو کیا چکر ہے, حکومتیں چلا کے کرنا ہے. اور اس امید یہ مجھے ابھی بھی ایک چانس ہے, اور ہو سکتا ہے کوئی یہاں سے ہجرت کر کے امریکہ ہی چلا جائے, کسی کو کوئی امریکہ میں پسند آ جائے, تو پھر میرا چانس بہرحال ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں, شیخ چلی بنے ہوئے, یہ کوئی دعا کر رہا ہے, یہ کوئی کام ہے کرنے کا. تو یعنی جہاں آپ کو معلوم ہے یہ ممکن نہیں ہے, اس چکر میں کیوں پڑتے ہو, کچھ اور کام کرو. اللہ میں تو کر سکتے, اللہ میں تو سب کچھ کر سکتے. تو جو کر سکتا ہے وہ تو نے کیا ہے کہ نہیں, وہ تھی شریعت کی پابندی, وہ نہیں ہو رہی. زندگیاں کہاں سے کہاں گزر رہی ہیں, گناہ نہیں چھوٹ رہے, بد نگاہی نہیں چھوٹ رہی, بد زبانی نہیں چھوٹ رہی, شہوت کے گناہ نہیں چھوٹ رہے, زبان کے گناہ نہیں چھوٹ رہے, نظر کے گناہ نہیں چھوٹ رہے, دل گندے سے گندا ہوا چلا جا رہا ہے. جتنی ترقی دین میں ہو رہی ہے اتنا ہی دل گندا ہوتا چلا جا رہا ہے. دل گندا ہونے سے مراد یہ ہے کہ ارد گرد لوگ گندے لگنے لگے. جب تک آپ اپنے آپ کو دنیا کے ہر انسان سے حقیر نہ سمجھیں, اپنے دل میں لوگ کچھ بھی سمجھیں, آپ ساروں کے نزدیک یہ بڑے بزرگ ہوں, یہ بہت شیخ ہیں, بہت اعلیٰ درجے کے یہ امام ہیں, لیکن اپنی نظر میں آپ گھٹیا ترین ہو. جب تک آپ اس درجے پہ نہ آ جائیں, آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر گندگی غلاظت بھری ہوئی ہے. اس شخص کے اندر کچرا بھرا ہوا ہوتا ہے, اس کو چونکہ نظر نہیں آتا, اندھا ہوتا ہے, وہ آئینہ صاف نہیں ہوتا, تو اس کو اپنی وہ غلاظتیں نظر نہیں آتی. گٹر میں پڑا ہوا, یہ جو ڈبکیاں لگاتے ہیں
گٹر صاف کرنے والے ہمارے یہاں، ان سے آ کے پوچھو، کوئی بدبو تذکرہ بھی نہیں کرتے. ان کے پاس لمبا سا ڈنڈا ہوتا ہے، وہ ہر پائپ میں گھسیر کے اس کو صاف کرتے ہیں، اندر جا کے پورا غوطہ بھی لگا لیتے ہیں اور اس کو صاف واف کر کے آ جاتے ہیں بڑے پورے گٹر کو، اور وہی اطمینان سے رہتے ہیں، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ہمارے لیے وہاں کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے. اور وہ اپنے بارے میں بہت اطمینان رکھتے ہیں. شام میں جا کے نہا دھو کے، جمعے والے دن اگر مسلمان ہے تو وہ ویسے تو اکثر ہمارے یہاں وہ کرسچن کرتے ہیں کام، پاکستان میں چوڑا کہتے ہیں ان کو، لیکن کوئی مسلمان بھی کرتا تو وہ بھی، یہ بھی ان کو بھی دیکھو گے تو شام میں اپنے اگر دھو دھلا کے نہا دھو کے اپنے آپ کو بہت وی آئی پی خوشبو لگا کے سمجھتا رہے اپنے آپ کو جو جیسا سمجھ آئے. تو جب تک انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ میں سب سے گندا ہوں، کیونکہ سوائے اپنے وہ کسی کو جانتا نہیں اور جان ہی نہیں سکتا. ہم صرف اپنے آپ کو جان سکتے ہیں. ہمیں اپنے بارے میں جتنا پتا ہے اتنا ہی پتا ہے، باقی دوسرے کے بارے میں ہمیں کیا معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. بس ظاہری عمل نظر آ رہا ہے، لیکن ظاہری عمل پہ تو کام بنتا نہیں نا. ظاہری عمل تو ابھی ہے، کل کیا ہوگا اللہ جانتے ہیں. ظاہری عمل کسی کا بہت شیطانی کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو وقتی ہے، اس وقت کا ہے. کب وہ توبہ کر لے، مرنے سے پہلے وہ توبہ کر کے اللہ کی ولایت کے کس مقام پہ پہنچ جائے اور میں کہاں ہوں. اپنے بارے میں خطرہ ہے، میں تو ابھی اس حال میں دنیا سے چلا گیا تو جہنم میں جاؤں گا سیدھا. اتنے گناہ زندگی کے بھرے پڑے ہیں، اور سارا وقت نظر کیا آتا ہے، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو. اس لیے کہ ساری فکر دوسروں کی رہتی ہے. اور یہ موجودہ زمانے میں تو اس چیز نے اتنا پھیلایا ہے اس مسئلے کو کہ ساری توجہ دوسروں پر ہے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، دوسرے کے بارے میں کیا ہے. اسی لیے ہر ایک کو میجر کرتے رہتے ہیں. دماغوں میں یہ آلے فٹ ہے، ہر انسان کو دیکھتے اس کے بارے میں ایک حساب لگا لیتے ہیں، یہ جنت میں کس درجے میں، اگر ہوا بھی تو مجھ سے تو اتنے نیچے ہوگا، میں تو یہاں اور میرا تو یہ معاملہ، میں تو ایسا. وہ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ میری بہت دین کی ترقی کر رہا ہوں. جس شخص کو یہ احساس بھی ہو نا کہ وہ کسی سے بھی بہتر ہے، جب تک اس کا یہ احساس اس کے ساتھ موجود ہے، اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ ابھی کسی مقام پر نہیں ہے. وہ مقام ہی کیا کہ جس کا اس کو پتہ بھی ہو. اللہ کے قرب میں تو اس مقام کا پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ ہم تو کسی مقام پہ ہیں ہی نہیں، کیونکہ آس پاس والے لوگ، اپنے گھر والے لوگ، اپنے ساتھ چلنے پھرنے والے لوگ حقیر نظر آتے ہیں. کسی کی داڑھی چھوٹی ہوتی ہے وہ حقیر نظر آتا ہے، کوئی نمازوں میں فجر میں نظر نہیں آتا تو وہ حقیر نظر آتا ہے، کوئی کلاسز میں ریگولر نہیں آتا وہ حقیر نظر آتا ہے، کسی کی تجوید درست نہیں وہ حقیر نظر آتا ہے. سارے حقیر نظر آتا ہے. گھر میں دیکھتے ہیں تو آس پاس نظر آتا ہے کہ ان کا تو حجاب کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کا داڑھی صحیح نہیں ہے، ان کی عبادتیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کو تو فجر میں وہ نہیں اٹھتے، وہ تو یہ قرآن نہیں پڑھتی ہیں، وہ تو یوں نہیں کرتا. مختلف لوگوں کے مختلف احوال، گھر والوں کے، بیوی بچوں کے، اماں بہنوں کے پتہ ہی ہوتے ہیں یا پتہ چل جاتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو سب حقیر نظر آتے ہیں کہ یہ کتنا گندا انسان ہے، یہ کتنی خراب ہے، یہ کتنا منحوس ہے، یہ کیسا ہے، یہ سب. تو ظاہری بات ہے سارے ایسے 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 تو میں ہی سب سے اعلیٰ رہ گیا. جب تک یہ احساس ہے اس وقت تک وہ انسان غلاظت میں ہے، دنیا کی غلاظت میں. اس کے دل میں یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے، یہ علامت ہے کہ اس کا دل دنیا سے نکلا نہیں ہے. اللہ کی محبت کا ذرہ بھی اس کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی محبت نہیں چلتی. سامنے نظر آنے والا گناہ بھی، صاف نظر آنے والی شیطانی بھی کسی کی، وہ بھی یہ بس خیال ہو جائے گا کہ بھئی یہ بیماری ہے. جیسے کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے ہاسپٹل میں، آپ کے ساتھ کوئی نمونیا والا بندہ آتا ہے، پیشنٹ، اس کو نمونیا ہے، اس کو جو ہے وہ کوئی اور بیماری ہے، کووڈ ہے، بلکہ کینسر ہے. کبھی دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ہم نے اس کو اپنے ساتھ اسس کرنا شروع کیا کہ یہ مجھ سے صحت میں کمزور ہے؟ کبھی نہیں آتا. یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ مجھ سے پیچھے ہے یا حقیر ہے. اتنے پیشنٹس دیکھ لیے، لاکھوں پیشنٹ دیکھ لیے اتنے سالوں میں، مجال ہے کہ پیشنٹس کے بارے میں یہ دل میں کبھی خیال آتا ہو. نہیں، پیشنٹ کو ہم ڈیل کرتے ہیں، ٹریٹ کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، گھر بھیج دیتے ہیں. کبھی دل میں آپ کا یہ خیال آیا کہ یہ پیشنٹ ہے اور میں صحت مند ہوں؟ کبھی نہیں آتا. اس لیے کہ ہم اس کو میجر کرتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ میجر کر سکتے ہیں. صاف نظر آ رہا ہے وعلیکم السلام کہ اس کو کینسر ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کو ٹی بی ہے، صاف نظر آ رہا ہے اس کو نیمونیا ہے، اس کو اسٹروک ہو گیا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، یہ ڈیمینشیا کا مریض ہے. یہ ساری چیزیں آتی ہیں. بعض کی 10-10 12-12 بیماریوں کی لسٹ ہوتی ہے، 15-15 وہ دواؤں پر ہوتا ہے. بندہ سامنے آتا ہے، مریض ہوتا ہے، دیکھتے ہیں اس کو،
مجال ہے کہ ایک لمحے میں یہ وسوسہ بھی دماغ میں گزر جائے کہ گھٹیا کمزور انسان، میں کتنا مضبوط طاقتور انسان، ایک لمحے کو خیال نہیں آتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص واقعتاً صحت مند ہے، کہ جو صحت مند ہوتا ہے اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ کون کون صحت مند نہیں ہے، وہ اطمینان سے اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے جو بہت خوبصورت شخص ہو، وجیح ہو، گڈ لکنگ ہو، ہر لحاظ سے وہ پرسنالٹی اس کی، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ اس کو کہیں کہ تم، اس کو معلوم ہوتا ہے، تو وہ اس احساس میں کسی اور پہ دیکھتا ہی نہیں، اس کی نظر ہی نہیں جاتی۔ تو جو چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے آپ کو وہ بتانی نہیں پڑتی کہ آپ ایسے ہیں۔ یہ عورتوں میں ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلق میں خالی وہ بھی اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو یقین نہیں ہوتا، ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ ابھی تک ان کے ساتھ ویسے ہی تعلق میں ہے جیسے کہ شادی کے شروع میں آپ کے جملے تھے اور باتیں تھیں، یا وہ سب وقتی تھیں اور اب آپ جو ہے وہ اپنی ضرورت پوری ہو کے سائڈ لائن ہو چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ بار بار آپ اپنی محبت کا اظہار کر دیا کریں کبھی کبھی، اور کرنا چاہیے، وہ الگ چیز ہے میاں بیوی کے درمیان خالی ہے۔ عام انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اگر آپ کو بھی احساس ہو اور تھوڑے عرصے کے بعد کوئی میری تعریف نہیں کرتا ہے، میں تو اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں، مجھ کو بھی تعریف ہی نہیں کی، اتنے عرصے سے میں جو پیپر بنا رہا ہوں، ایڈمن کے سارے بنا کے بھیجتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کبھی واہ واہی نہیں کرتے، نہ کوئی شیلڈ دی، نہ کوئی سرٹیفکیٹ، نہ کوئی محنت کی چلے جا رہے پاگلوں کی طرح۔ تو پاگل ہے وہ آدمی، یعنی دنیا میں رہ کر کیا رہے ہیں یہاں پر؟ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہوتی اس چیزوں کی، اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کا دل اطمینان میں رہتا ہے، سکون سے رہتا ہے، بلکہ وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں اور کیسے کروں اور کیسے کروں، یہ اب صحیح بندہ ہے، صحیح کام کر رہا ہے۔ تو ہمیشہ جس کی اپنی ذات پر نظر ہو منفی حساب سے کہ میں گندا ہوں، اپنے گناہ نظر آ رہے ہوں، اپنی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں، یہی علامت ہے اس بات کی کہ وہ ترقی کرنے والا ہے۔ اس لیے کلاس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو بچے پوزیشن ہولڈر ہوتے تھے، سب سے آگے ہوتے تھے، وہ کبھی بھی شوخیاں نہیں کرتے تھے، وہ آپ کو اچھلتے کودتے نظر نہیں آئیں گے۔ ایک رات پہلے سارا سال پڑھا ہے تو نے یار، اب تجھے ابھی کیا ٹینشن ہے، لیکن سب سے زیادہ ٹینشن میں وہی ہوگا امتحان میں بھی صبح کے وقت میں ان سے بات کروں، میں ذرا سے ریوائز کر لوں، ذرا یہ دیکھ لوں، ایک منٹ ٹھہرو، ان کو ہی ٹینشن ہوتی تھی۔ باقی لوگ اپنی پارٹیاں کر رہے ہیں، بھی اندر بلایا جائے گا اور کیا حال ہے بھائی، ایسی ایسی تیاری میں نے خوب کی ہوئی ہے، جو چیٹنگ کے بھی آئیڈیاز ہیں وہ سب بھی بتا رہے ہیں، جو کرنا ہے کر رہے ہیں۔ اور آج بھی جانے کے بعد پارٹی پہلے سے طے ہے، ہم تو شام میں گھومنے کا، فلاں جگہ جانے کا، بہت محنت کر لیا، اب بس نکلیں گے، ہوتا ہے نا پلان۔ اور جو ذہین ہوتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے میرا پرچہ اچھا نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، یعنی دل اس کا ڈرتا ہے۔ تو بس یہی کیفیت ہے کہ انسان کو اپنی ذات کے اوپر کبھی بھی اعتماد نہ ہو، اور دوسروں کے بارے میں کبھی بھی یہ خیال نہ آئے کہ وہ مجھ سے حقیر ہیں یا ہلکے ہیں۔ جب ایسا ہونے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کچھ ٹریک پہ آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔